اسی دوران ہمارے درمیان مالیگاؤں سے ایک بہت اہم شخصیت ہمارے مہمان محترم مفتی مسعود اختر قاسمی صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ میں انتہائی ادب کے ساتھ درخواست گزار ہوں کہ برائے کرم اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔ میں فہیم اختر انصاری صاحب سے درخواست کروں گا کہ مفتی صاحب کو اسٹیج پر لے آئیں۔ اچھا، اسی دوران ہمارے ایک اور اہم مہمان محترم سلیم رحمۃ اللہ انصاری صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں۔ میں بزم کے خازن سہیل اختر انصاری صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ برائے کرم سلیم رحمۃ اللہ انصاری کو اسٹیج پر لے آئیں۔ اس پروگرام میں شریک ہمارے مہمانوں کے تعارف کے لیے میں انتہائی ادب سے آواز دوں گا۔ محترم بلال احمد علی احمد مومن صاحب کو سابق پرنسپل سمدیہ ہائی اسکول اینڈ جونیئر کالج کے وہ تشریف لائیں اور ہمارے مہمانوں کا مختصر سا تعارف پیش کریں۔ السلام علیکم۔ آج کا یہ جلسہ مرحوم محمد حسن فاروقی صاحب کے لیے مرتب شدہ کتاب چراغ رہ گزر کے اجرا کی تحقیق کے سلسلے میں منعقد ہوا ہے۔ میں اس جلسے میں آئے ہوئے تمام مہمانان کا خاص طور پر استقبال کرتا ہوں اور ان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ جو یہاں پر مہمانان کے ساتھ سامعین حضرات اور خواتین بیٹھی ہیں، ان تمام کا بھی میں استقبال کرتا ہوں اور خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ لوگوں نے ایک ایسے پروگرام میں شرکت کی جو خالصتاً ایک ادبی پروگرام ہے اور ایک ادبی تعلیمی شخصیت کی رخصت کے بعد منعقد کیا جا رہا ہے۔ آپ کا بہت بہت استقبال ہے اور ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرے ذمے مہمانان کا تعارف ہے، انتہائی مختصر انداز میں میں تعارف پیش کروں گا۔ میرے اس کاغذ کو دیکھ کر آپ گھبرائیے نہیں۔ صدر جلسہ ڈاکٹر عبدالرؤف مومن صاحب، استاذی ڈاکٹر عبدالرؤف حافظ عبدالقدوس کا نام اہلیان شہر کے لیے لائق تعظیم ہے۔ آپ نے علم نباتات باٹنی میں پی ایچ ڈی کر کے شہر کے اولین سائنس ڈاکٹریٹ ہونے کا اعزاز حاصل کیا ہے۔ آپ سمدیہ کالج آف آرٹس اینڈ کامرس کے پرنسپل، بی این این کالج کے وائس پرنسپل ہونے کا آپ کو شرف حاصل ہے۔ بھیونڈی ویئرس ایجوکیشن سوسائٹی کے بانی رکن اور ساتھ ہی ساتھ خازن اور وائس پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں۔ آپ تقریر میں موضوع سے مکمل انصاف کرتے ہیں، ہمیشہ اپنی تقریر کو ایک لطیفہ یا شعر پر ختم کرتے ہیں، اور نہیں کرتے ہیں تو لوگوں کی طرف سے یہ ڈیمانڈ کی جاتی ہے سر ایک شعر ضرور کہیے۔ ہمارے دوسرے مہمان محترم محمد رفیع انصاری صاحب، میں محمد رفیع انصاری صاحب، ملک سر، جنید فقی، مشتاق رضا وغیرہ کلاس فیلو ہیں۔ شہر میں انشائیہ نگاری اور شعر گوئی کی تاریخ جب بھی قلم بند کی جائے گی، اس میں رفیع سر کا نام نمایاں ہوگا۔ اردو زبان کی نفاست، الفاظ کا برمحل استعمال اور تلفظات پر خاص توجہ فرماتے ہیں، اور یہی آپ کی تحریروں کا خاصہ بھی ہے۔ یار باش ہیں، جب بھی ملتے ہیں خندہ پیشانی سے اور مسکرا کر ملتے ہیں، اور اپنی تحریر کو پیش کرنے کے دوران انتہائی اچھے انداز میں محفل کو زعفران زار بھی بنا دیتے ہیں۔ ایک اور مہمان ہیں ہمارے ڈاکٹر غلام نبی مومن صاحب،
تعلیمی حلقوں میں آپ کا نام نہ صرف بھنڈی بلکہ ریاست اور ملک کے دیگر مقامات پر بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ ڈاکٹر صاحب سنجیدہ فکر کے مالک ہیں، نہ خود چین سے بیٹھتے ہیں نہ دوسروں کو چین سے بیٹھنے دیتے ہیں۔ دوستوں اور احباب کو لکھنے پڑھنے کی ہمیشہ تلقین کیا کرتے ہیں۔ اردو ادب میں ڈاکٹریٹ کیا ہے؟ ایک لمبے عرصے تک بال بھارتی پونے میں اردو آفیسر کے عہدے پر رہ کر سبکدوش ہوئے ہیں۔ بال بھارتی میں کام کس طرح لیا جاتا ہے ہم نے ان سے ہی سیکھا ہے۔ پڑھنے لکھنے کا سلسلہ ہنوز جاری ہے۔ فرض شناس استاد رہے ہیں اور ہر ایک کے ہر دل عزیز بھی ہیں۔ ہمارے ایک اور مہمان کوکن مسلم ایجوکیشن سوسائٹی کے صدر محترم الماس فقی صاحب، خاکسار اسی سوسائٹی کا طالب علم رہا ہے۔ گزشتہ 4 مرتبہ کے مینیجنگ بورڈ کے الیکشن میں بحیثیت الیکشن آفیسر کے فرائض انجام دیے ہیں۔ اس مرتبہ الیکشن میں کمیٹی کے نوجوان ممبران نے کمال کر دیا اور ایک بالکل نئی ٹیم کوکن مسلم ایجوکیشن سوسائٹی کو نصیب ہوئی ہے، جس کے پریزیڈنٹ الماس فقی صاحب ہیں۔ آپ ابو بکر فقی صاحب سوسائٹی کے سینئر رکن کے فرزند ارجمند ہیں۔ فعال نوجوان، کام کا جذبہ اور اداروں کی ترقی کے لیے دن رات جد و جہد میں مصروف رہتے ہیں۔ تعلیم یافتہ ہے، ایک اچھی ٹیم کے ہیڈ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی قیادت میں سوسائٹی کو مزید بلندیاں عطا کرے۔ ایک اور ہمارے مہمان ہیں جن کا خالی نام لینا ہی میرے لیے کافی ہے، لیکن چونکہ دستور بھی ہے اور رسم بھی ہے اور میں خود بھی مجبور ہوں کہ ان کا بھی تعارف پیش کروں۔ محترم ضیاء الرحمن انصاری صاحب، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ کوکن مسلم ایجوکیشن سوسائٹی کے سب سے قدیم اور مشہور رئیس ہائی اسکول اور جونیئر کالج میں بحیثیت پرنسپل آپ فائز ہیں۔ آپ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ شہر کے تعلیمی اور ادبی جلسوں میں آپ کی شرکت لازمی تصور کی جاتی ہے۔ آپ علم، کیمیا، کیمسٹری میں MSc گولڈ میڈلسٹ ہیں۔ مجھ کو لگتا ہے اس بات پہ تھوڑی سی تالی ہو جائے تو بہتر ہے نا سر کے لیے۔ آپ کا انداز بیان متاثر کن اور تقریریں پُر مغز ہوتی ہیں۔ آپ اپنے وطن برہانپور گئے ہوئے تھے اور ہماری میٹنگ میں آپ کا نام آیا تو میں نے آپ کو فون کیا تو سر نے کہا سر میں تو 26 تاریخ کو چلا جاؤں گا۔ بولے آپ چلے جائیں گے، آ بھی سکتے ہیں، پھر چلے جا سکتے ہیں۔ سر نے ہماری بات رکھی، اس لیے سر کا خصوصی طور پر شکر گزار ہوں۔ ایک شعر آپ کی خدمت میں ترمیم کے ساتھ پیش کرتا ہوں۔ بات پر وہاں زبان کٹتی ہے، بات پر وہاں زبان کٹتی ہے، وہ کہیں اور سنا کریں ہم سب۔ ایک ہمارے اور مہمان جن کے ہاتھوں سے کتاب کا رسم اجرا ہوگا، محترم سلیم رحمۃ اللہ انصاری صاحب۔ آپ کی زندگی بڑے نشیب و فراز سے گزری ہے۔ آپ نے اپنی عملی زندگی کا آغاز کانڈی مشین چلا کر کیا ہے۔ آج ایک کامیاب صنعت کار بن کر ابھرے ہیں۔ آپ کی زندگی علامہ اقبال کے شعر کی تعبیر ہے، یقین محکم، عمل پہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں۔ آپ کئی سماجی، تعلیمی، صنعتی اداروں سے وابستہ ہیں۔ الحمرہ ایجوکیشن سوسائٹی کے نائب صدر ہیں۔ سود اور قرض کی لعنت سے ہمیشہ بچنے کی تلقین کرتے رہتے ہیں۔ ہمارے ایک مہمان نہیں لیکن بزم یاران ادب کے سیکریٹری عبدالجلیل انصاری صاحب، یہ آپ مہمان کا نہیں میں بول رہا ہوں نا، مہمان نہیں ہیں آپ بزم یاران ادب کے سیکریٹری اور روح رواں ہیں۔
ان کے لیے میں نے اپنے پروگرام میں کہا تھا کہ آپ کو دیکھ کر ہم لوگوں کا حوصلہ ہمیشہ بڑھتا ہے، اس لیے میں نے سوچا جب تعارف سب کا کروں تو میرے لیے جو میرے ہیرو ہیں ان کا کیوں نہ کروں۔ آپ بھیونڈی کی صبح و شام اخبار کے مدیر رہے ہیں۔ اس اخبار نے بھیونڈی کی صحافتی تاریخ میں نئے باب کا اضافہ کیا تھا۔ آپ آج بھی بلا تکان کام کرتے ہیں۔ آپ کئی انجمنوں سے وابستہ ہیں۔ آپ طنز و مزاح کے کامیاب شاعر ظریف انصاری کے نام سے بھی مشہور ہیں اور بہت اچھا مزاحیہ کلام لکھتے ہیں۔ آپ کی زندگی اور شخصیت پر ایک انتہائی کامیاب اور خوبصورت پروگرام اسی حال میں منعقد ہوا جسے آج بھی لوگ یاد کرتے ہیں۔ یہ تھے ہمارے مہمانان۔ ان کے علاوہ بھی کچھ مہمان یہاں تشریف لائے ہیں، میں ان کا تعارف نہ پیش کرتے ہوئے ان کا استقبال کرتا ہوں اور ان سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ کو ہم یہاں پر آپ کا استقبال کرتے ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کو سننے کے منتظر رہیں گے انشاءاللہ۔ شکریہ سر۔